الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پچھلے درسوں میں سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے جو باتیں یہاں تک پہنچی ہیں کہ اس سورت کو اللہ رب العزت نے جو مکمل سورت نازل فرمایا تو یہ پہلی ہے، مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے اس میں یہ پہلی ہے، اور موجودہ ترتیب میں بھی اس کا نمبر پہلا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پہلے وحی نازل ہو چکی تھی وہ سورۃ علق کی آیات ہیں، سورۃ مزمل کی آیات ہیں، سورۃ مدثر کی آیات ہیں، سورۃ قلم کی آیات ہیں، یہ پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ مکمل سورت اتاری۔ پھر عرض کیا تھا کہ اس کے 25 نام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں اس سورۃ فاتحہ کے علاوہ۔ تو ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ اتنی ساری کہ قرآن پاک کی ابتدا اس سورت سے ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے حوالے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسی کوئی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور حتیٰ کہ اس جیسی کوئی اور سورت قرآن پاک میں بھی نہیں۔ اس سورت کا ایک نام وہ عرض کر دیا تھا ام الکتاب، اور دوسرا فاتحۃ الکتاب۔ قرآن پاک کی ابتدا بھی اس سے ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ابتدا بھی اسی سورت سے کی جاتی ہے۔ ایک مسلمان آدمی جو دن رات میں فرض نماز کے ساتھ سنت موقدہ ادا کرتا ہے تو وہ دن میں کتنی دفعہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے؟ جی کبھی گنا ہے؟ ماشاءاللہ ہم سارے نمازی بیٹھے ہیں، ابھی ہم نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، لیکن کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ میں یہ سورت دہرا رہا ہوں۔ چلے ابھی اس طرف بات ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں؟ 6000 سے زائد۔ ایک آیت ہر امام، ہر مکتب فکر کا ہر جمعے میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ کون سی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت کب سے جمعے کے خطبہ میں ہے؟ جی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے۔ دیکھو نا، جو بندہ میرے ساتھ آیا وہ بول رہا ہے، آپ نہیں بول رہے۔ یہ کب سے ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ تو اب اگلا سوال ہے کہ پھر ان کی خلافت کب ہوئی؟ جی 99 میں آئے ہیں اور 101 میں ان کا جانا ہوا۔ 99 ہجری میں آئے ہیں اور 101 میں جانا ہوا۔ تو اگر 100 ہجری میں انہوں نے یہ آیت جمعے کے خطبہ میں شروع کی تو آج تک اس آیت کو کتنے 100 سال ہو چکے ہیں؟ 1443 سال گزر چکے ہیں۔ یہ آیت 1343 سال گزر چکے ہیں، یہ آیت جمعہ کے خطبہ میں ہے، لیکن آج تک ایمانداری سے بتائیں کبھی غور ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ پورے قرآن سے یہی ایک آیت ہر امام جمعہ کے خطبہ میں پڑھ رہے؟ جی پھر ایک اور بات آپ دیکھیں، خطبہ نکاح میں کتنی آیات پڑھی جاتی ہیں؟ کون ارادہ نکاح تھا کرنا؟ جی کتنی آیات پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں؟ دیکھ کے تو بتا دیں۔ 4۔ کتنی؟ 4۔ ایک سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102، پھر اس کے بعد سورۃ النساء اس کی پہلی آیت، پھر سورہ احزاب کی 2 آیات 70 اور 71،
ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ احزاب، 3 صورتوں سے 4 آیات. اور یہ خطبہ نکاح میں کس نے شروع کیے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جب سے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا آج تک خطبہ نکاح میں یہ 4 آیات پڑھی جاتی ہیں، لیکن کبھی ہمیں غور کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہی 4 آیات پورے قرآن میں سے کیوں لی جاتی. اگر تو برکت کے لیے ہے تو کوئی بھی آیات پڑھی جا سکتی ہے نا. اگر برکت کے لیے پڑھنا تھی تو کوئی بھی اور کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 آیات پڑھی اور آج تک امت یہ 4 ہی پڑھ رہی ہے. خطبہ مسنونہ اس کو کہہ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ خطبہ نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 آیات لی؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ذمہ ہو گیا. اب آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں وہ آیت کیوں پڑھی جا رہی ہے، پھر یہ 4 آیات نکاح کے خطبہ میں کیوں پڑھی جاتی ہیں، اور ایک دن میں ہم کتنی مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ. کوئی کام تو آپ کو بھی کرنا ہے نا. تو آج سے آپ یہ تیاری کریں انشاءاللہ العزیز. ایک دفعہ آپ محنت کریں، ایک دفعہ، ساری زندگی یہ چیز آپ کو یاد رہے گی. آپ نے سنا ہے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ عنہ، یہ آتا ہے نا صحابی کے نام کے ساتھ. اور جب نام لیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں کیا لفظ آتا ہے؟ کرم اللہ وجہ. کیا آتا ہے؟ بول رہے کیا آتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ جمعے میں ابھی آج جو درس میں ساتھی بیٹھے ہیں یہ پہلی دفعہ بیٹھے، تو جن کو میں نے مزاج سمجھایا تھا وہ سارے گھر چلے گئے، اب نہیں آ گئے. کیا بولا جاتا ہے جی؟ کرم اللہ. کیا بولا ہے؟ کرم اللہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اگر آپ کو پتہ ہے تو اچھی بات ہے. ہم سبق پڑھ رہے تھے، استاد الحدیث مولانا نور اشرف صاحب دامت برکاتہم کی کلاس تھی اور شرح عقائد ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ لفظ آیا حضرت علی کرم اللہ وجہ. تو استاد جی نے پوری کلاس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا. ایک دفعہ استاد جی نے یہاں سے لے کے یہاں تک 17 لڑکے ہم بیٹھے تھے، سب سے پوچھا، نہیں پتہ. پھر مجھ سے پوچھا ہاں کیا ہے، میں کہا جی نہیں پتہ. تو جب 2 دفعہ ایک طالب علم کہہ رہا ہے کہ نہیں پتہ تو اس کو نہیں پتہ ہوتا. پھر آپ نے تیسری دفعہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، میں نے کہا جی نہیں پتہ. ایک کلاس میں استاد جی نے 6 مرتبہ سوال کیا مجھ سے کہ کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں، میں نے کہا جی نہیں پتہ. اچھا، اب جب نکلنے لگے کلاس سے تو استاد جی کے ایک تقیہ کلام ہے، اب میں وہ تو نہیں بولتا، لیکن فرمایا شرم آ رہی ہے، اتنا بھی نہیں پتا کہ کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں، میں نے جی نہیں پتا. لیکن اس دن میں نے تلاش کرنا شروع کیا. تلاش کرنے کے بعد اگلے دن جا کے استاد جی کو بتایا کہ کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں. تو استاد جی نے 2 کام فرمائے. ایک تو مجھے چائے پلا دی، اور دوسرا فرمایا اب سے ہر روز 150 صفحہ پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 150 صفحہ ہر روز پڑھنا ہے. اس کی برکت ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا. یہ 2007 کی بات ہے. تو یہ اب استاد جی کی تربیت کا انداز ایسا تھا کہ اس نے مجبور کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ تلاش کرنا میں یہ نکلا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں، لیکن اس تلاش کرنے میں اور تمام صحابہ کی محبت بھی دل میں آئی. بات سمجھ گئے؟ یہ جو حضرت علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تمہاری زبان سے یہ نکلے کسی صحابی کے نام آنے پر رضی اللہ تعالی عنہ، تو سمجھ جاؤ تمہارے دل میں ایمان ہے. کیوں؟ ایمان کی دلیل کیا ہے؟ جب آپ کی زبان سے صحابی کا نام لیتے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کس بات کی دلیل ہے کہ دل میں ایمان ہے. وجہ اب حضرت کی وجہ سنیے گا. کہا یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے خود اپنے علم کی بنیاد پر صحابہ کو دیا ہے. جب اللہ دے رہے ہیں اور آپ اپنی زبان سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو آپ بھی وہی اعلان کر رہے ہیں نا جو اللہ نے کیا. اور قرآن پاک میں یہ کتنی دفعہ آیا رضی اللہ عنہ؟ قرآن میں کتنی دفعہ آیا؟ کتنی دفعہ آیا؟ دیکھ کے تو بتا دیں کتنی دفعہ آیا؟ 4 دفعہ اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہ، اور 1 دفعہ کہا ہے لقد رضی اللہ.
4 دفعہ کیا کہا ہے؟ اور یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے. وہ 4 مقامات کی جو آیات ہے نا جہاں اللہ نے صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، وہاں ایک صفت بھی اللہ نے بیان کی ہے صحابہ کی. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ. یہاں آگے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم. یہاں صحابہ کی صفت کیا آئی ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، سبقت کرنے والے ہر کام میں. وہ کون ہے؟ صحابہ. اس سبقت کرنے پر اللہ نے اعلان رضا کیا. پھر سورۃ بینہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضون. آگے کیا ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ، ان کے دل میں اللہ کا ڈر بہت تھا. پھر آپ سورۃ مجادلہ میں پڑھتے ہیں، وہاں فرمایا اولئک حزب اللہ. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی جماعت ہے. ایک مقام میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے. پارہ میں بتا دیتا ہوں، پارہ نمبر 7 ہے. یہ بھی بتا دیتا ہوں، سورۃ مائدہ کا آخر ہے. لیکن تلاش آپ نے کرنا ہے صفت وہاں کیا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. تو آج کے سبق میں یہ باتیں آئی ہیں جو آپ نے تلاش کرنی ہے. سورۃ فاتحہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 1. دوسرا، جمعہ کی خطبہ میں آیت کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اور تیسرا، وہ یاد رہ کے دیکھو نا، نکاح یاد ہے، باقی نہیں یاد رہا، نکاح والی بات یاد ہے. خطبہ نکاح میں 4 آیات پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے. اور یقین مانیے جو بندہ ان 4 آیات کو سمجھ جائے اس کی زندگی میں نکاح سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں ہوگی. آج جو ہمارے گھروں میں ناچاکی ہے، نااتفاقی ہیں، جھگڑے ہیں، جو کچھ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا. خیر، اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے. کیا نام ہے جی؟ سورۃ الشفاء. یہ شفا ہے. آپ جب بھی پڑھیں گے، جس چیز کے لیے پڑھیں گے، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاجارہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، واقعہ نہیں سنانا، صرف ایک دلیل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاجارہ میں وہ روایت لے کر آئے ہیں کہ صحابہ اکرام جا رہے تھے، ایک جگہ پہ کہا کہ ہماری کچھ مہمان نوازی کرو. ان لوگوں نے کہا نہیں کرنی. پھر وہاں جو سردار تھا اسے کسی چیز نے ڈنس لیا. اب انہوں نے صحابہ سے کہا کہ کوئی دم کرنے والا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دم تو کریں گے لیکن تمہارا بھی دم نکالیں گے. کیا لیں گے تم سے؟ بکریاں. اور کتنی؟ 30 بکریاں ہم تم سے لیں گے. دم کر دیا، اللہ نے شفا دے دی، 30 بکریاں لے لیں. لیکن اب صحابہ کرام کے درمیان بات ہو گئی، یہ بکریاں لینا جائز بھی تھا یا نہیں، لے بھی سکتے ہیں یا نہیں. اب صحابہ اکرام انتظار میں ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں گے، اس کے بعد بکریاں لیں گے. اب وہ 30 بکریاں لے کر مدینہ طیبہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پڑھا کیا تھا؟ کہا جی سورۃ فاتحہ. فرمایا سکھائی کس نے؟ کہا جی آپ نے. تو فرمایا بکریوں میں میرا حصہ بھی دو. پھر کیا فرمایا؟ بکریوں میں. صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کھجورے کھا رہے ہیں. ہر صحابی گٹھلی اپنے سامنے رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گٹھلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھتے ہیں. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھجورے نوش فرما رہے ہیں. صحابہ کرام ہر ایک صحابی گٹھلی اپنے سامنے رکھتا ہے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھتے ہیں. ادھر توجہ رکھیں جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جب کھجوریں مکمل ہو گئی تو اب زیادہ گٹھلیاں کہاں ہونی ہیں؟ حضرت کیوں کہ 2 افراد کی ہیں، وہاں ایک کی ہے، یہاں 2 کی. تو آپ نے فرمایا علی آپ نے سب سے زیادہ کھائی ہیں، یہ گٹھلیاں زیادہ ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے کہ آپ کے سامنے ہے ہی کون نہیں. کیا فرمایا؟ آپ گٹھلیوں سمیت کھا گئے کہ آپ کے سامنے کو نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے درمیان کا تعلق یہ مستقل عنوان ہے. آپ نے یہ تو سنا کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کبھی یہ بھی پڑھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کتنی محبت فرماتے تھے. حضرت نعمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چہرے کو بوسہ دیا ہے. ان کے علاوہ کسی صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں زندگی میں. کیا نام ہے؟ اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے خواب دیکھا ہے
کہ میں آپ کے چہرے کو بوسہ دے رہا ہوں، فرمایا او اپنی خاک پوری کر لو، آ کے بوسہ دے لی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو چومنا۔ اچھا تو کیا عرض کر رہا تھا جی؟ یاد بھی میں نے خود ہی رکھنا ہے جی۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، آمین تو کہہ دے ان کے لیے۔ عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے فرمایا سکھائی میں نے ہے، پڑھی تم نے سورۃ فاتحہ، تو اس میں سے میرا حصہ بھی، چلو ان کی برکت سے ایک بات اور سنو۔ ایک صحابی گئے باہر قضاء حاجت کے لیے، وہاں چوہے کی بل تھی۔ بل جانتے کیا؟ اس کا گھر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوہے کی بل۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ چوہا اپنی بل میں جاتا، اندر سے درہم لے کے آتا، پھر جاتا، پھر درہم لے کے آتا، پھر جاتا، پھر لے کے آتا، 17 درہم لے کے آیا۔ چوہا اپنی بل سے 17 درہم لے کے آیا، صحابی کے سامنے رکھ دی۔ اب صحابی یہ درہم اٹھائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا میں کیا کروں؟ صحابہ میں دیکھیں نا، جس چیز پر اشکال ہوتا ہے کس سے پوچھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہی سب سے بڑا حل ہے مسئلے کا۔ آپ کو جب بھی سوال پیدا ہو، خود حد کرنے کے بجائے اس عالم پر کے پاس جائیں جن پر اعتماد ہے، اور ان سے سوال کریں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب آپ آپس میں بات کریں گے، خود زور لگائیں گے، مسئلہ حل کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عالم کے پاس نہ پہنچیں۔ ایک بات آپ نے سنی ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو جائے، وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بندہ حادثاتی موت کا شکار ہوا ہے، زلزلے میں جس کی موت آئی، ایکسیڈنٹ میں موت آئی، مکان گرنے سے موت آئی، کوئی چیز لگنے سے موت آئی، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یہ جنتی ہے، لیکن جس کو موقع ہی نہیں ملا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ سوال ہوا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب جواب سنیے گا حکیم الامت کا۔ فرمایا جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے، جب تک کلمے کے خلاف نہ کرے، وہ موت کلمے پر ہی ہے۔ مٹی جی سبحان اللہ کی، کسی نے ڈرا کے بٹھایا آپ کو کہ بولنا نہیں ہے جی، بعد بھی سبحان اللہ نے کیا کریں کیسے؟ وہ کوئی پٹھان تو نہیں بیٹھا ہوا، ناراض نہ ہونا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا نا کہ سبحان اللہ کہو تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، تو خان صاحب سامنے بیٹھے تھے، شروع ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کر کر سبحان اللہ۔ جب بیان ختم ہوا، کہتا ہے مولوی صاحب آج آپ نے ہماری جنت کو بھی جنگل بنا دیا، ہم سوچتا تھا وہاں آرام ہے، اب وہاں بھی کٹائی ہے۔ تو سبحان اللہ کہنی چاہیے، لیکن موقع پر نا، جہاں ضرورت تھی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، کیا فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے، جب تک کلمے کے خلاف نہیں کرے گا تو وہ موت کس پر ہے؟ کلمے پر ہی ہے۔ چلو خان صاحب نے بعد میں سبحان اللہ کی، اس پر ایک بات سنیے گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارا خدا دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں قادر ہے تو خدا کتنے ہو گئے؟ 2۔ اور اگر آپ کہتے ہیں قادر نہیں ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامنے کون ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جواب سنیں کہ حضرت نے فرمایا میرا خدا دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ جسے بھی پیدا کرے گا وہ مخلوق ہوگی، خالق نہیں۔ وہ جسے بھی پیدا کرے گا وہ مخلوق ہے، خالق نہیں نا۔ پیدا کرنے والا تو وہ ہے، خدا وہ ہے جو اپنی ذات سے ہو، جسے پیدا کرنا پڑا ہے وہ کیسے خدا ہوا؟ اس نے دوسرا سوال کیا، انہوں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ تمہارا خدا چوری کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا چوری کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر تو قادر ہے تو پھر چوری، اور اگر قادر نہیں ہے تو آیت۔ حضرت نے فرمایا تم کیسے نالائق ہو، تمہیں چوری کی تعریف بھی نہیں آتی۔ چوری کہتے ہیں دوسرے کے جیب میں ہاتھ ڈالنا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالنا چوری ہوتا ہے؟ کہ پہلے وہ چیز ثابت کرو نا جو اللہ کی نہیں ہے، پھر چوری کی بات کریں گے۔ جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر چوری کہاں سے؟ تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ آپ عالم کے پاس آئیں، ان سے پوچھیں، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔
تو صحابہ کرام میں یہ صفت تھی، جب بھی سوال پیدا ہوتا تھا کس سے پوچھتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابی ہے جی میں ان دراہم کا کیا کروں؟ یاد ہے نا مستطرہ درہم، کیا کروں؟ فرمایا اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، استعمال کرو۔ تو حضرت نقشبندی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں صحابہ کو اللہ بلوں سے روزی دیتا تھا اور ہماری ساری روزی بلوں پہ لگ جاتی ہے۔ بجلی کا بل ادا کیا تو ساری گئی، گیس کا بل ادا کیا تب گئی، یوٹیلٹی بل ادا کیے تب گئی۔ ہماری روزی بلوں پر لگ رہی ہے اور صحابہ کو اللہ بلوں سے روزی دے رہا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا کیا کریں؟ فرمایا میرا حصہ۔ یہ حصہ کیوں کہا آپ نے؟ تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ لینا ٹھیک تھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت دیکھیں، اس حدیث کو کتاب الاجارہ میں لائے ہیں۔ اور اجارہ کسے کہتے ہیں جی؟ اجرت، کوئی چیز کام کرنا اور اس کے بعد اجرت لینا۔ تو صحابہ اکرام نے جو لیا ہے ان کا لینا بھی ٹھیک، اس پر مہر صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پڑھا انہوں نے کیا؟ قرآن پاک، ٹھیک۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ پہلے ہم نے عالم سمجھنا ہے۔ تو عالم کتنے ہیں؟ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ ان چاروں جہانوں میں جو چیز ہمیں منوائی گئی ہے وہ رب ہے۔ من ربک الست بربکم ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمیں جو منوایا گیا وہ کیا ہے؟ رب۔ اب جو عالمین ہیں ان کا جو رب ہے فرمایا وہ ہے اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر اللہ کیا ہے؟ تو عرض کیا تھا ایک ہی وقت میں جو تمام صفات کا جامع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور تعریف کے لائق صرف وہی ہے کیونکہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ الرحمن الرحیم، اور وہ کیا ہے؟ مہربان بھی ہے اور بے حد رحم کرنے والا بھی ہے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں الرحمن الرحیم، مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے اور بڑا مہربان ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ رحمان وہ ہے جو دنیا میں سب کو عطا کرتا ہے، رحیم وہ ہے جو قیامت والے دن صرف ایمان والے بندوں کو عطا کرے گا۔ اللہ نے رحمت اتاری اپنی، 100 میں سے کتنا حصہ؟ 1۔ 99 کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ایک حصے سے ساری کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے اور 99 حصوں سے قیامت والے دن ایمان والے بندے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ کو شوق ہو تو تفسیر ابن کثیر میں کنتم خیر امت اخرجت للناس اس آیت کی تحت پڑھیے گا۔ اس امت کے بارے میں جو امام علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری روایات جمع کی ہیں کہ قیامت والے دن اس امت کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اس امت کے ساتھ اس کا پہلا حصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنے جی؟ اور صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 1 لاکھ۔ تو ہماری باری تو 70,000 میں کوئی نہیں ہے۔ 1,24,000، 1,60,000 تو صحابہ ہیں، اور جنت میں بغیر حساب کتنوں نے جانا ہے؟ 70,000۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر لیتے، اللہ اور اضافہ فرما دیتے اس میں۔ فرمایا میں نے دعا کی ہے، اللہ نے قبول بھی فرمائی ہے۔ یہ جو 70,000 ہیں نا، ان میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ جی آپ اور دعا کرتے؟ فرمایا میں نے دعا کی ہے اور اللہ نے قبول بھی فرمائی ہے۔ یہ جو 70,000 ہوں گے نا، ان میں ہر بندے کے ساتھ 70,000، ہر ایک کے ساتھ۔ یا رسول اللہ آپ اور دعا کرتے؟ کہا میں نے دعا کی ہے اور اللہ نے قبول بھی فرما لی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا میں آپ کی امت 3 چلو جو اللہ کی شیان شان ہے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے آپ اور دعا کرتے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر بس کریں۔ کہا جب اللہ معاف کر رہے ہیں تو بس کیوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ کا جواب سنیے گا۔ کہا اگر میرا اللہ چاہے گا نا تو ایک ہی چلو میں ساری امت کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سچ کہہ رہے ہیں،
یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ جی آج کے درس کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو؟ جی دیکھو نا علماء کرام کا سوال، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھیے گا، اب حضرت نے سوال کر دیا۔ قرآن پاک کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے اور احادیث کا شان ورود ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات کا کیا ہوتا ہے؟ شان نزول، اور احادیث کا شان، جب تک شان نزول نہ پتہ ہو اور شان ورود نہ پتہ ہو، نہ قرآن کی آیت سمجھ آتی ہے نہ حدیث سمجھ آتی ہے۔ قرآن کی آیت کا شان نزول بھی صحابہ بتائیں گے اور حدیث کا شان ورود بھی صحابہ بتائیں گے۔ ان دونوں میں ہم محتاج کس کے ہیں؟ صحابہ کے۔ یہ جو ہے نا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ اللہ نے یہود سے کہا ہے۔ اور کیوں کہا ہے اب آپ جانتے ہیں، صرف میرا امتحان لے رہے ہیں۔ کیوں کہا؟ کہ وہ مسئلہ تبدیل کرتے تھے پیسوں لے کر، مسئلہ بدل رہے تھے۔ امیر آدمی مسئلہ پوچھتا تھا تو جواب اور، غریب پوچھتا تھا تو جواب اور کیوں؟ پیسہ لے کے۔ یہ اللہ نے منع کیا۔ صحابہ کرام نے ایسا کوئی کام نہیں کہتا، یہ جو گئے تھے انہوں نے دم کیا ہے قرآن پڑھ کے بس، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کے بدلے میں آیات کو، وہ جو کر رہے تھے نا، حکم تبدیل کر رہے تھے، وہ صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ کبھی آگے بات آ جائے گی تفصیل سے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو اللہ تک پہنچانا چاہتا ہے، کوئی آپ کو اللہ تک پہنچانا چاہتا ہے نبی کے واسطے کے بغیر، یہ بندہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ کوئی آپ کو اللہ تک پہنچانا چاہ رہا ہے نبی کے واسطے کے بغیر، یہ کیا کر رہا ہے؟ گمراہ۔ اور کوئی آپ کو نبی تک پہنچانا چاہتا ہے صحابہ کے واسطے کے بغیر، یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ تک آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ واسطہ بیچ میں نبی نہ ہو، اور آپ نبی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ واسطہ صحابی نہ ہو۔ اللہ کی بات نبی ہمیں سمجھائیں گے اور نبی کی بات صحابہ ہمیں سمجھائیں گے، یہ واسطہ ضروری۔ جی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الہ العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کی جملہ خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کو قرآن پاک کی فہم نصیب فرما، قرآن پاک سے تعلق نصیب فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات نے ہاتھ اٹھائے میرے مولا، ان سب کو قرآن پاک کا علم عطا فرما، قرآن پاک کا فہم عطا فرما، ہم سب کا حشر قرآن والوں کے ساتھ فرما، مدارس کی، مساجد کی، علماء کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما میرے مولا۔ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے میرے مولا ان سب کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ جو بیمار ہیں جہاں بھی ہیں میرے مولا، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔